बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बुध का रोज़ है और 21 अक्टूबर है। आज का ख़बरनामा लेकर आपकी खिदमत में पेश हूँ, जिसमें स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की अहम ख़बरें शामिल होती हैं। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ कोरोना वायरस से है। कोरोना केसेस में बदस्तूर इजाफ़ा जारी। स्पेन की मरकज़ी हुकूमत ने सूबों को कर्फ्यू लगाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ पर गौर शुरू हो गया। कोरोना बहरान की वजह से स्पेन में जिन दुकानदारों को अपने कारोबार दुकानें बंद करना पड़ गई हैं, उनके लिए हुकूमत कतालुनिया का अहम तरीन फ़ैसला सामने आ गया। हुकूमत ने हफ्तावार इजलास के बाद एक हुक्मनामा जारी किया है, जिस पर अमल दरामद कानूनन लाजमी होगा। ऐसे दुकानदार जो बहरान के बाइस आर्जी तौर पर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, वो हालिया बहरान के दौरान किराए की कीमत घटाने के लिए अपनी दुकान मालकान से मुज़ाकरात करेंगे। एक माह के अंदर मुज़ाकरात में कोई नई कीमत तय हो गई तो ठीक, वरना हुकूमत के नए हुक्मनामे के मुताबिक मालिक दुकान सिर्फ 50% किराया लेने का पाबंद होगा। इस तरह जिन दुकानदारों को अपनी दुकानें जुज़वी तौर पर बंद करना पड़ेंगी या कोरोना बहरान की वजह से नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान का हिसाब से किराए की कीमत में कमी लाई जाएगी। बार और रेस्टोरेंट इस वक्त होम डिलीवरी सर्विस का काम जारी रखे हुए हैं, मगर इस वक्त कानूनी तौर पर बंद हैं, इसलिए वो भी इस नए कानून से इस्तेफादा कर सकेंगे। उनका किराया भी निस्फ हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही अहम खबर थी, इसलिए इसकी थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में पेश की है कि आपने मालिक दुकान से अगर ये तय पा जाता है कि वो निस्फ किराया लेने पर आमादा होता है तो फ़बेहा, अगर नहीं होता तो तब भी आप उसको निस्फ किराया देंगे। और वो निस्फ किराया लेने का पाबंद इसलिए होगा क्योंकि ये कतालान हुकूमत की जानिब से जो है वो कानून जारी किया गया है, जिसके बाद ये मालिक दुकान के लिए ऑब्लिगेशन हो गई है कि वो आपसे किराया आधा ले। इसी तरह वजारत सेहत स्पेन ने तस्दीक की है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 13,873 नए केसेस सामने आ गए और 2018 अमवात भी हुई। वबा के आगाज़ से लेकर अब तक आदाद शुमार के मुताबिक स्पेन में मजमूई तौर पर 9,88,322 केसेस सामने आए हैं और अमवात की मजमूई तादाद भी 34,210 तक जा पहुंची है। मैड्रिड में गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा केसेस देखने में आए, जिनकी तादाद 1,358, अरागोन में 718, पाइस बास्को में 613 और नावेरा में 578 शामिल है। गालिसिया में 5 अफराद से ज़्यादा जमा होने पर पाबंदी लग चुकी है। कतालुनिया में 12 और 18 अक्टूबर के दरमियानी अरसा में 117 अफराद कोविड से हलाक हो गए, जो गुज़िश्ता हफ्ता के मुकाबले में 3 ज़्यादा हैं। जुलाई के आखिर में हफ्तावार अमवात में इजाफा होना शुरू हुआ। कतालुनिया के ICU में 77% मरीज़ दाखिल हैं। स्पेन के सूबा ला रियोजा की हुकूमत ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और नए इक़दामात का ऐलान कर दिया है। नए इक़दामात इस जुमा से नाफिज होंगे और 7 नवंबर तक जारी रहेंगे। सूबे से निकलने और दूसरे सूबों में आने वाले लोगों पर पाबंदी होगी। सूबे के अंदर आवाम की नकलो हरकत की इजाज़त होगी। सूबा अरागोन में कोरोना के बाइस हालात ख़राब। तीनों बड़े शहर सारागोसा, त्रियोल और ओइस्का में लॉकडाउन का फ़ैसला। लॉकडाउन में शहरियों को सिर्फ इंतहाई ज़रूरी काम के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। हस्पानवी काबीना ने एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वायरस की वैक्सीन की 31.5 मिलियन से ज़ायद खुराक ख़रीदने का फ़ैसला किया है, जो अगले साल दिसंबर तक मिलेंगी। इस बात का ऐलान काबीना के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में किया गया। ख़रीदी गई वैक्सीन की खुराकों की मजमूई तादाद 3,55,469 है। इस वैक्सीन की कीमत €2.90 रखी गई है। कतालान हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से लगने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। दरख्वास्त में अपील की गई थी कि कोर्ट जो है उस हुक्मनामे को मुअत्तल करे जो पाबंदियों का बाइस बना है। स्पेन में मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक लाइट सेविंग टाइम स्कीम के तहत अक्टूबर की 25 तारीख यानी इस महीने की 25 तारीख जो उसको रात को जो है वो घड़ियाँ
1 گھنٹہ آگے کر دی جائیں گی۔ موسم سرما کا آغاز سے گھڑیاں کو 1 گھنٹے آگے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹائم کی تبدیلی بھی جو ہے یہ پورے یورپ میں جو ہے وہ اسپین سمیت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں شوق دا کوئی مل نہیں، ہسپانوی شہری نے اپنا گھر اسپیس شپ میں تبدیل کر دیا۔ بارسلونا کے 43 سالہ شہری لوئس نوسٹرمو نے اپنے گھر کو ایلین فلم میں دکھائے جانے والے اسپیس اسٹیشن میں تبدیل کر دیا اور انہیں اسے بنانے میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ لوئس نوسٹرومو نے بتایا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈریمز گیم ٹرو کا نام دیا ہے، یعنی ان کا خواب حقیقت میں بدل گیا ہے۔ غرناطہ میں 2 ہسپانوی نوجوان گرفتار ہو گئے جو اس گلی میں 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے جہاں سپیڈ لمٹ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یونان نے ترک سرحد پر دیوار کی تعمیر کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ دیوار کا مقصد زمینی راستے سے غیر قانونی مہاجرین کی آمد کو روکنا ہے۔ یونانی حکومت کے ترجمان نے اس حکومتی منصوبے کی تصدیق کی ہے جس کے تحت ترک سرحد پر ایک بلند دیوار کو تعمیر کیا جانا ہے۔ ترجمان کے مطابق دیوار حقیقت میں پہلے سے 10 کلومیٹر لمبی خاردار باڑ کا تسلسل ہے۔ تعمیر کی جانے والی دیوار کی لمبائی 26 کلومیٹر ہے اور اس پر 63 ملین یورو یعنی 74 ملین امریکی ڈالر لاگت آئے گی۔ یہ سرحدی دیوار اگلے سال برس اپریل میں مکمل کر لی جائے گی۔ رواں برس کے دوران ترکی سے یونانی سرحد عبور کر کے داخل ہونے والے مہاجرین کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ اس کی وجوہات میں ایک کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی وبا اور دوسرے دونوں ملکوں کے درمیان سمندر میں تیل کی تلاش پر پیدا ہونے والا تنازع ہے۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے یونان سے پاکستان گئے یونانی اوورسیز کی واپسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ یونانی اوورسیز گزشتہ 10 ماہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور باقاعدہ قانونی حیثیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں ہر جگہ دستک دینے کے باوجود ان لوگوں کی مدد میں کوئی بھی ادارہ کام نہیں آیا۔ اس وقت یونان سے تقریباً 4000 کے قریب اوورسیز پاکستانی یونان سے پاکستان گئے ہوئے ہیں اور 10 ماہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ تو یہاں پر وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں سے بہت امیدیں تھیں ان کو وابستہ اور اوورسیز پاکستانیوں کو وہ سرمایہ سمجھتے تھے، تو ان کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں۔ آئرلینڈ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ۔ آئرلینڈ یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں دوبارہ 6 ہفتوں کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران تمام ضروری کاروبار بند رہیں گے جبکہ کلب اور ریستوران محدود تعداد میں صرف ڈیلیوری کی غرض سے کھلیں گے۔ کرونا وائرس میں بھی سیاست عروج پر۔ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں مصروف عمل امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر کے اختتام تک ویکسین کے استعمال کی ہنگامی منظوری لینے کا ارادہ تو نہیں رکھتی۔ کمپنی کے اس اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے الیکشن سے قبل ویکسین نہ آنے کا عندیہ دیا تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ انتہائی نگہداشت میں موجود افراد کی تعداد 526 ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 440 افراد متاثر ہوئے، جس کے بعد ملک میں مجموعی طور پر زیر علاج افراد کی تعداد 9384 تک جا پہنچی۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے منگل کی صبح پاکستان پہنچ گئی۔ زمبابوے کا 32 رکنی اسکواڈ اسلام آباد پہنچا ہے جہاں ہوٹل میں کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا، جبکہ تمام کھلاڑی وہیں 7 روز تک آئسولیشن کی مدت پوری کریں گے۔ یورپی یونین کی قبرص اور مالٹا کے گولڈن پاسپورٹ پروگرام کے خلاف کارروائی۔ یورپی یونین نے قبرص اور مالٹا کے خلاف منگل کو ان کے گولڈن پاسپورٹ کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت دونوں ملک سرمایہ کاری کے عوض دوسرے ملکوں کے امیروں کو اپنی شہریت دیتے ہیں، جس کے بعد وہ ان کے پاسپورٹ پر یورپی یونین کے 27 ملکوں کے بغیر کسی ویزے کے آنا جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے کہا کہ اس پروگرام سے یورپی یونین کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یورپی یونین کی شہریت کے روح کو نقصان پہنچا ہے۔
قبرص نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ امیر ترین لوگوں کو شہریت دینے کا اپنا پروگرام ختم کر رہا ہے، کیونکہ اس کی آڑ میں اعلیٰ ریاستی عہدیدار اور سابق قانون ساز شہریت کے لیے چھان بین کے سخت طریقہ کار سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کویت کی عدالت نے دھوکہ دہی اور جعل سازی سے کویت کی شہریت حاصل کرنے والے متعدد افراد کو قید کی سزا سنا دی۔ عدالت میں ایک ایسے شخص کا کیس آیا جس کا بیٹا اس سے عمر میں صرف 11 سال چھوٹا تھا۔ ایک کویتی شہری نے اپنا بیٹا ظاہر کیا ہوا تھا جو اس کے حقیقی بیٹے نہیں تھے بلکہ 200 دینار ماہانہ پر بیٹے بنے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اس کے بیٹے نہیں بلکہ شہریت کی خاطر میرے شوہر نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خبر نامے کا سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ یہ آپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہماری جو ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔